ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا گزشتہ سال کتنی نیکیوں میں گزرا، کتنے گناہوں میں گزرا، ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کی پہلی رات سے لے کر شب عاشورہ تک کلمہ توحید کو 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار جل جلالہ کلمہ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معمول بنا لے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی کثرت کی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس کے اٹکے ہوئے کام کو پروردگار پورا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر استغفار کر کے سابقہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ محرم شریف کے آغاز سے ہی ہم اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے لیے تیار کر لیں، کوشش کریں کہ کچھ قضائے عمری ادا کریں، کچھ نوافل کی کثرت کریں، کچھ تلاوت قرآن مقدس کریں۔ اللہ توفیق دے تو 10 دن میں قرآن مقدس ختم کریں، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کر کے، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جتنا ممکن ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر گناہوں سے بچیں۔ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر، یعنی حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اللہ عز و جل نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے مسلمان ماہ محرم کے اندر تعزیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور بہت ساری منتیں اور نذر جو ہے وہ تعزیے پر اتارتے نظر آتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ جس طریقے سے انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر جو تھی آپ نے شریعت پر ثابت قدمی کے ساتھ گزار کر دنیا کو پیغام دیا کہ اگر دین سیکھنا ہو تو میری زندگی کو دیکھو، میں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر اس فرش گیتی پر میں نے شریعت و سنت کی پاسداری کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب مرد و خواتین بن صبر کر تعزیے کی طرف اور رات کو تعزیہ دیکھنے کی طرف نکلتے ہیں، خدا کے لیے ان کاموں سے بچو۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ عز و جل نے دیا ہے تو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے سبیلیں لگوائیں، غربا کے گھروں کے اندر راشن بھروائیں، اسی طریقے سے پریشان حالوں کی مدد کریں، اور خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سادات کرام کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے گھر والوں پر بھی اس دن فراخ دلی کے ساتھ خرچ بھی کریں، یعنی یوم عاشور کو، اور ماہ محرم کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی تلاوت و عبادت و ریاضت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی پہلی رات سے شب عاشورہ تک عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی بھی افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا مانع لما اعطیت
ولا معطی لما منعت ولا راد بما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو محسوس بھی ہوں گی اور اس کی برکتوں کو آپ حاصل بھی کر سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے ماہ محرم شریف سے پہلے خوب توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں والا ہو، عبادتوں والا ہو، رب قدیر جل جلالہ کی اطاعت والا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہو۔ یاد رکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہتر انسان فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہو۔ اللہ ہمیں ایسی عمر عطا فرمائے کہ ہم اس کی اطاعت کے اندر گزاریں اور اس کی فرما برداری میں گزاریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ محرم شریف میں خاص طور پر ممنوعہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ پروردگار جل جلالہ ہمیں ممنوع اعمال سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہدف متعین کریں کہ 10 دن کے اندر ہم اتنا پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، اتنا پورا کر لیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک قرآن شریف ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ ہے، یا سلاموں کا ختم 1.25 لاکھ مرتبہ ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خوب غریبوں، فقیروں، مسکینوں، پریشان حالوں کی مدد کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔